بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ نیو بک 2025 نیو سلیبس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 9th انگلش کے یونٹ نمبر 7 جو کہ ایک پوئم ہے جس کا ٹائٹل ہے ایف، اس نظم کا ہم آسان اردو ترجمہ کریں گے۔ بچوں، یہ پوئم ہے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اس کا ٹائٹل ہے ایف، پوئٹ کا نام ہے روڈیارڈ کپلنگ۔ اس پوئم میں ٹوٹل 4 سٹینزاز ہیں اور 32 یعنی 32 لائنز ہیں۔ بچوں یاد رکھیے کہ انگلش میں کنڈیشنل سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں ایک ایف والی کلاز ہوتی ہے جبکہ دوسری ریزلٹ کلاز ہوتی ہے۔ اس پوئم کے پہلی 30 لائنوں میں ایف کلاز پر مشتمل لائنز ہیں جو کہ شرائط پر مشتمل ہوتی ہیں کہ اگر یہ شرائط پوری ہوں گی تو اس کے بعد پھر ایک ریزلٹ کلاز آتی ہے۔ تو یہ پہلی ساری کی ساری 30 لائنز ایف کلاز پہ مشتمل ہے کہ اگر ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا۔ ریزلٹ جو ہے یا ریزلٹ کلاز وہ آخر والی 2 لائنز ہیں۔ آخر والی ورس میں ریزلٹ دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ ان تمام شرائط پر عمل کریں گے تو اس کا ریزلٹ یہ والا ہوگا۔ تو اب ہم دو کر کے 2 لائنز کا پہلے ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کا مطلب سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم اٹیچ کریں گے لاسٹ والی ورس سے یا ریزلٹ کلاز سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لائنز 1 and 2۔ If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you۔ یہ پہلی 2 لائنز ہیں جبکہ لاسٹ والی 2 لائنز یہ والی ہیں۔ Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son۔ پہلی والی 2 لائنز یہ if clause ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ شرط پوری کرتے ہیں تو کیا ہوگا۔ Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son۔ پہلے ہم ان 2 لائنوں کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا ہوگا۔ پوئٹ ہم ریڈرز کو کہہ رہا ہے کہ اگر ہم سمجھداری سے کام لیتے ہیں اور اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہیں جبکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کو ہوش نہیں ہے، وہ اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے اور الٹا ہم پہ الزام ڈالتے ہیں، اس وقت اگر ہم پرسکون رہیں، اپنی عقل کا استعمال کریں تو یہ ایک بڑی بات ہوگی۔ اور اگر یہ شرط پوری کر دیں تو اس شرط کے پورا کرنے کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ یوں ہی سمجھیں کہ دنیا میں سب کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم انسان بن جائیں گے۔ بچوں اسی طرح آپ نے تمام لائنز کو آخری 2 والی لائنز کے رزلٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، پھر آپ کو اس پوئم کی صحیح سمجھ آئے گی۔ لائنز 3 and 4۔ If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too۔ اگر تم خود پر بھروسہ کر سکو جب سب لوگ تم پر شک کر رہے ہوں لیکن ان کو شک کرنے کی اجازت دو، یعنی اگر آپ کے ارد گرد لوگ ہوں اور وہ آپ پر شک کر رہے ہوں تو ان کو شک کرنے دیں کیونکہ وہ ایسا ہی کریں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے خود پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اگر آپ اس شرط کو پورا کرو گے کہ لوگ آپ پہ شک کر رہے ہوں اور آپ خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں تو پھر کیا ہوگا۔ دوبارہ ہم نے لاسٹ والی 2 لائنز کے رزلٹ کے ساتھ اس شرط کے پورا ہونے کو اٹیچ کرنا ہے۔ ہم خود پہ بھروسہ کریں گے جبکہ لوگ ہم پہ شک کر رہے ہوں گے تو ہمیں اپنے بھروسے اور صلاحیتوں کی بنیاد پہ کیا ہوگا کہ ہم دنیا میں یوں ہی سمجھیں سب کچھ حاصل کر لیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس شرط کو پورا کرنے پر ہم انسان بن جائیں گے۔ لائنز 5 and 6۔ If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies۔ ان 2 لائنوں میں شاعر ہمیں یہ ایڈوائس کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ کو ہر صورت انتظار کرنا ہے اچھے وقت کا، اور اگر دوسرے لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر یہ شرط پوری کریں گے تو کیا ہوگا، وہی کرنا ہے ہم نے جو ہم پہلے
سے کر رہے ہیں کہ ہم نے اس شرط کے پورا ہونے کو اس پوئم کے لاسٹ والی 2 لائنز یا لاسٹ والی ورس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اگر ہم یہ شرط پوری کریں تو یوں ہی سمجھیں کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ حاصل ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم انسان کہلانے کے حقدار بن جائیں گے. Lines 7 and 8. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good. No talk too wise. اگر ہمیں نفرت کا سامنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے نفرت نہ کریں، یعنی لوگوں کو ہم سے نفرت کرنے دیں، لیکن ہم نے وہی کام نہیں کرنا، لوگوں سے نفرت نہیں کرنی. اور ہم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا، اور نہ ہی ہم نے بہت زیادہ عقل مندی کی باتیں کرنی ہیں، یعنی ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں، لوگ ہم سے نفرت کریں اور ہم ان سے نفرت نہ کریں، اور لوگوں کے سامنے ہم بڑھ چڑھ کے اپنی عقل مندی یا صلاحیتوں پر ناز نہ کریں، تو ہمیں یوں ہی سمجھیں کہ دنیا میں سب کچھ حاصل ہو گیا، ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور ہم انسان کہلانے کے حقدار بن جائیں گے. Lines 9 and 10. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, اگر تم خواب دیکھ سکو لیکن خواب تم پر قابو نہ پائیں، اگر تم سوچ سکو اور صرف سوچنے کو ہی اپنا مقصد مت بنا لو. اس میں شاعر کا کہنا ہے کہ اگر ہم خواب دیکھیں اور ہم سوچیں اور ہمیں ایسا کرنے کی آزادی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف خواب نہ دیکھیں، اس پہ عمل بھی کریں، اور صرف سوچوں میں ہی نہیں گم رہنا، ہمیں سوچوں کو عملی جامہ پہنانا ہے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں سب کچھ حاصل ہو جائے گا اور ہم انسان کہلانے کے حقدار بنیں گے. Lines 11 and 12. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. اگر تم کامیابی اور ناکامی کا سامنا کر سکو تو ان دونوں کو ایک ہی طرح سمجھو. یہاں پہ شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں کامیابی عطا ہو تو ہمیں بہت زیادہ خوشی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم ناکام ہوں تو بہت زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دونوں کو برابر سمجھنا چاہیے. ناکام ہونا اور کامیاب ہونا دونوں زندگی کے حصے ہیں، تو ہم نے اوور ایموشنل نہیں ہونا، نہ بہت زیادہ غم کرنا ہے اپنی ناکامی پر اور نہ بہت زیادہ خوش ہو جانا ہے کامیابی پر. اور ایسا کریں گے تو ایسا کرنا ایک عملی زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا، اور انسانوں کے جینے کا یہی عمل بہتر ہوتا ہے. Lines 13 and 14. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. اگر تم سچ سننے کے قابل ہو جو تم نے کہا ہو، لیکن جھوٹے لوگ اس سچ کو مروڑ کر دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کریں. مطلب یہ ہے اگر ہم نے سچ بولا ہو اور وہی سچ لوگ منفی طریقے سے دوسروں کے سامنے پیش کریں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی بات پہ غصہ نہ کریں، کیونکہ لوگ ایسا کرتے ہیں. سچ کو جھوٹ بنا کر دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ان کا وتیرہ ہوتا ہے یا طریقہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کے ایسا کرنے پر ہم نے غصہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے سچ بولنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھنا ہے. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ سب کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا اور ہم مین یا انسان کہلانے کے حقدار ہوں گے. Lines 15 and 16. Oh, watch the things you gave your life to, broken, and stoop and build them up with worn out tools. ایسی چیزیں جو تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنائی تھیں اور اس کو آپ ٹوٹتے دیکھیں اور پھر انہیں دوبارہ بنائیں لیکن پرانی چیزوں سے. مطلب اس کا شعر کا یہ ہے کہ جب تمہاری محنت اور لگن سے بنائی گئی چیزیں ٹوٹ جائیں تو تمہیں دوبارہ انہیں بنانا چاہیے، چاہے وسائل کتنے بھی کم ہوں. ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے جو کچھ ہمیں دستیاب ہے اسی سے آگے بڑھنے کی اور ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کو دوبارہ کامیابی کی طرف موڑنے کی سٹرگل میں پڑنا چاہیے. تو اس سے ہم یوں ہی سمجھیں گے کہ دنیا میں سب کچھ حاصل ہو گیا اور انسان اسی طرح آگے بڑھنے کا عزم رکھتے ہیں. Lines 17 and 18. If you can make one heap of all your winnings
and risk it on one turn of pitch and toss. اگر تم اپنی ساری کمائی کو ایک جگہ جمع کرنے کا حوصلہ رکھو اور اسے ایک ہی مناسب موقع پر داؤ پر لگا سکو، مطلب کہ جتنی بھی اگر ہماری محنت کی کمائی ہے، اگر ہم مناسب سوچ سمجھ کر کسی جگہ پہ پیسے لگانے کا حوصلہ ہم میں ہو، رسک لینے کا ہم میں حوصلہ ہو، تو وہ رسک ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی کی طرف پہنچا دے۔ اگر ہم اس شرط کو پورا کرتے ہیں تو لاسٹ والی 2 لائنز کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے گا، یعنی رزلٹ ہمیں کیا ملے گا کہ تمام زمین اور اس پہ تمام چیزیں یوں ہی سمجھے کہ ہماری ہو جائیں گی، اور سب سے بڑھ کے کہ ہم یو ول بی اے مین، کہ ہم انسان کہلانے کے حقدار بنیں گے۔ لائنز 19 and 20 and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے پھر سے شروع کریں، اور کبھی بھی اپنی ہار کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتانا، دوسروں کے ساتھ گلہ نہیں کرنا۔ یعنی جب ہمیں نقصان ہو تو ہمیں اس کے بارے میں کسی سے گلہ نہیں کرنا، بلکہ ایک نئے عزم، ایک نئے ارادے اور ایک مصمم عزم کے ساتھ ہمیں نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ یہی کرنے سے ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی اور ہم انسان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ Lines 21 and 22 If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone. اگر تم اپنے دل، اعصاب اور طاقت کو اس بات پر مجبور کر سکو کہ وہ تمہیں اس وقت بھی مدد دیں جب وہ تھک چکے ہوں، یعنی اگر ہم فزیکلی طور پر تھک بھی چکے ہوں تو ہم میں اتنا حوصلہ اور طاقت ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جسم اور دل سے وہ کام لے سکیں چاہے وہ تھکن سے چور ہوں، اور تبھی دنیا ہماری ہو سکے گی، اور یہی ایک انسان ہونے کی عظمت کا نشان ہوتا ہے یا علامت ہوتی ہے۔ Lines 23 and 24 And so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. اور جب تمہارے اندر کچھ نہ بچا ہو، صرف تمہاری مرضی ہو جو تمہیں یہ کہے کہ ہمت نہ ہارو۔ یہاں پہ شاعر کا کہنا ہے کہ جب ہم تھک چکے ہوں اور ہمیں یوں محسوس ہو کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن ہمارے اندر صرف ایک چیز ہو، اور وہ ہے ہمارا قوت ارادہ، مضبوط اور مصمم عزم، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم آگے بڑھنے کی ہمیں طاقت نصیب ہو جائے گی، اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، مصمم ارادہ رکھتے ہیں اور حوصلہ رکھتے ہیں، تو یوں ہی سمجھے ہمیں دنیا میں سب کچھ حاصل ہو گیا۔ Lines 25 and 26 If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. اگر تم لوگوں کے ساتھ بات کر سکو اور اپنی ایمانداری کو برقرار رکھو، یا اگر آپ بادشاہوں کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھو، اور اسی دوران عام لوگوں سے بھی تعلق مت ٹوٹنے دو۔ یعنی اگر آپ تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی ایمانداری کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر آپ بادشاہوں کے ساتھ ہیں تو بادشاہ کے ساتھ ہونے سے ایسا نہ ہو کہ آپ عام عوام کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیں۔ یعنی اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہوں یا بادشاہ کے ساتھ ہوں اور اپنی سادگی اور ایمانداری کو برقرار رکھ سکیں تو یہ بڑی بات ہے، اور اسی اپروچ سے، اسی طریقے سے آپ دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کی دنیا بھی رہ جائے گی، انسان بھی بنے رہیں گے، یعنی آپ کے جو انسان ہونے کے ناطے جو بھی آپ کے ورچوز ہیں، قدریں ہیں، وہ برقرار رہیں گی۔ Lines 27 and 28 If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much. اگر تمہارے دشمن یا دوست تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں اور سب لوگ تمہیں اہم سمجھیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کبھی بھی خود کو ضرورت سے زیادہ اہم نہ سمجھیں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو ہمارے دشمن ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکیں اور نہ ہی ہمارے دوست ہمیں ضرورت سے زیادہ اہمیت دیں۔ اگر ہمارے دوست ہمیں ضرورت سے زیادہ اہمیت دیں گے تو ہم گھمنڈی ہو سکتے ہیں اور ہم اکڑ کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ دنیا میں جینے کے لیے یہی اپروچ ہونی چاہیے
کہ اپنے دشمن کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے دوستوں کی تعریف سے ہم نے مروب میں ہی نہیں ہونا، ہم نے گھمنڈ کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ دنیا میں ایک انسان یا اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں تکبر یا گھمنڈ سے دور رہنا ہے۔ Lines 29 and 30. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance, run. اگر تم ایک منٹ کو پورا کر سکو جس میں ہر سیکنڈ کی قیمت ہو اور اسے بہت اچھے طریقے سے گزارنے کا فن یا طریقہ آپ کو ہو تو آپ کو دنیا میں سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں جو بھی وقت دستیاب ہو، ہمیں اس دستیاب وقت میں سے ہر لمحے کی قدر کرنی ہے، اور جو وقت ہمیں ملا ہے اگر ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو سمجھے ہمیں دنیا میں جینے کا فن آ گیا اور ہم اچھے انسان بن گئے۔ لائن 31 and 32. یہ جو آخری دو لائنیں ہیں اس پوئم کی، یہ ریزلٹ کلاز ہیں۔ اس نظم کی پہلی جو 30 لائنز ہیں وہ ایف کلازز ہیں، وہ تمام شرائط ہیں۔ اگر وہ تمام شرائط پوری ہوتی ہیں تو ان کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ آخر والی دو لائنز ہیں۔ ان دو لائنز کو پڑھتے ہیں۔ Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. اگر ہم اس نظم کی پہلی 30 لائنز میں موجود شرائط کو پورا کریں گے تو ہمیں یہ رزلٹ حاصل ہوگا کہ یہ زمین بھی ہماری ہوگی اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ہمارا ہوگا، اور سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے انسان تصور ہوں گے۔ اگر ہم اس نظم میں بیان کی گئی تمام باتوں پر عمل کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر تمام دنیا ہماری ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم دنیا کی نظروں میں ایک عظیم انسان بن جائیں گے۔